اچھا اسوہ حسنہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مثلا کوئی انعامی مقابلہ ہے. دنیا میں کیا ہے اصل میں؟ ایک انعامی مقابلہ ہے ہم سب کے لیے. انعامی مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی کام کرنے کو کہہ دیا جاتا ہے، مثلا پزلز ہوتے ہیں اخبار میں، تو کیا لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے کہ ان کو حل کر کے بھیج دے، تو جس کے جواب درست ہوں گے ان جوابات کے مطابق جو سوال نامہ شائع کرنے والوں نے یا پزل شائع کرنے والوں نے درست سمجھے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ انعام ہوگا. تو پھر انسان جب اس کو حل کرتا ہے تو اس کی کیا کوشش ہوتی کہ جواب کیسے لکھے؟ بالکل اسی طرح جس طرح کہا گیا، کوئی ایک نقطہ بھی فالتو نہ ہو ورنہ نمبر کٹ جائیں گے. کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں. کبھی آپ نے ویزا فارم فل کیا کسی ملک کے لیے جانے کو، کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں نا کہ اس میں کوئی بات، کوئی چیز، کوئی اسپیلنگ غلط نہ ہو جائے ورنہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی. بہت احتیاط سے، بہت سوچ سمجھ کے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات غلط لکھ دی جائے تو پھر سب کچھ ایسے ہی رہ جائے گا. جن لوگوں نے کبھی کسی ملک کے ویزے کے لیے انٹرویو دیا ہو ان کو معلوم ہوگا. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو امریکن ایمبیسی جاتے ہوئے ان کی روح فنا ہوئی بھی ہوتی ہے، ہوائیاں چہرے کی اڑی ہوئی ہوتی ہیں، خدا جانے کیا پوچھ لے، پتہ نہیں ویزا لگے کہ نہ لگے، پھر کیا ہوگا، اس جنت میں کیسے پہنچیں گے. کاش اتنی فکر ایک اور جنت کے لیے بھی لگ جاتی جتنا غم کسی ملک کی امیگریشن کے لیے لگا ہوا ہے ہم کو، کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے. جنت کی نیشنلٹی کے لیے تو کبھی بھی فکر مند نہیں ہوئے. اگر فکر ہوتی تو پھر ہم اس اسوہ حسنہ کے لیے فکر مند ہوتے کہ اچھا آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کیسے تھے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی شخصیت پسند تھی، مجھے ہر کام آپ کے مطابق کرنا ہے تاکہ میں بھی پسند آ جاؤں اللہ کو. اگر کسی بھی کام کا کہا جائے نا سنت کے مطابق کرو تو کتنا لائٹلی لیتے ہیں نا اس کو. کیا فرق پڑتا ہے، کام ہی کرنا ہے، شکر کرو کر رہے ہیں. اب اتنی کیا ریجیڈیٹی، اس طرح کرو اس طرح کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرو. دنیا میں کسی انعامی مقابلے میں، کسی کمپٹیشن میں ایک ایک ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، ایک ایک جواب لکھ کے بھیجتے ہیں. کسی پوسٹ کے لیے کوئی انٹرویو دیا ہو، کسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے، مثلا جو لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں کتنے الرٹ ہو کے ایک ایک چیز کو حل کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اگر کہیں بھی غلط ہو گیا تو کہیں نیگیٹو مارکنگ نہ ہو جائے. وہ اتنے کروئل ہیں کہ وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون بن چکے ہیں، رول ماڈل کون ہے، کن جیسا بننا چاہتے ہیں، ہمارے ہیروز کون ہیں، ہماری ینگر جنریشن کن کو فالو کر رہی ہے، کن سے محبت رکھتی، کن سے مرعوب ہے، کن سے امپریسڈ ہے، کتنے فیصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنا تضاد ہے نا ہماری فکر میں. ہم کہتے کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں. زبان سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے ہیں، کسی سے پوچھئے بھی اگر واقعی سب سے اچھے ہیں تو تم ان جیسے بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اگر اچھے وہی ہیں تو پھر تم ان کے اپوزٹ کیوں کر رہے ہو؟ تم کچھ اور کیوں کر رہے ہو؟ جس کو انسان اچھا سمجھتا ہے ان جیسا بننے کے لیے ہر قربانی کر سکتا ہے، وہ سچائی، وہ دیانت، وہ امانت. اب آپ دیکھیے کہ ابھی جنگ احزاب پہ تبصرہ ختم نہیں ہوا، پیچھے بات ہوئی، بیچ میں ایک آیت لائے، آگے پھر دیکھیے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے کردار پہ بات کر کے اس کے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ منافقت سے پاک عمل آپ کا تھا، ویسے بن جاؤ. کسی نے پوچھا ہے کہ عمومی خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. اگر ہو ہی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہی کیوں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ پھر تو محض دیکھنے کی چیز ہوتے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیتے بہت اچھا نمونہ ہے لیکن تم نہیں ویسے بن سکتے، اس لیے بننے کی کوشش بھی کبھی نہ کرنا. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو 3 شرائط رکھ دی نا تو وہ ساتھ ہی حل کر دیا کہ آپ بہت اچھے ہیں اور آپ ان جیسے ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ 3 کوالٹیز آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ ہو ہی نہیں سکتے، کہا ہونا چاہتے ہو
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ 3 کام کرو تو ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، آپ کا مقام تو آپ کا ہے، لیکن آپ کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے یہ 3 بیسک کوالٹیز ہونا ضروری ہے. یہ شیطان نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا نا یہ کہنا کہ تو ہو ہی نہیں سکتا.